السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھتی، قرآن پڑھتی اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہتی۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور وہ اپنی ہر عبادت کو دل سے کرتی۔ اس کی عبادت میں اتنی شدت اور خلوص تھا کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوتے۔ زینب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت بھی کرتی، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتی اور اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف اور محبت رکھتی تھی۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی اس کی عبادات میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ اپنی نمازوں کو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی اور دعاؤں میں گہرائی سے اللہ سے مغفرت کی طلب کرتی۔ لیکن ایک دن زینب کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس کی عبادات کو متاثر کیا بلکہ اس کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رمضان کا مہینہ قریب تھا اور زینب روزے رکھ رہی تھی۔ زینب کی زندگی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دنیا کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتی تھی، مگر ایک دن اسے دنیا کی فانی محبت میں گرفتار ہوئے اپنی عبادات کو نظر انداز کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کی طرف مائل ہو گئی جس کا نام عمران تھا۔ عمران ایک اچھا لڑکا تھا اور زینب کے والدین بھی اس کے خاندان کو عزت دیتے تھے، لیکن زینب کا دل اس سے بے تکلف باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن عمران نے زینب کو فون کیا اور کہا، زینب تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ زینب کا دل اس وقت غمگین تھا اور وہ عمران سے زیادہ بات کرنے کی خواہش رکھنے لگی۔ وہ عبادات میں کمزوری کرنے لگی۔ اس کی نمازیں اور روزے پہلے جیسے خلوص سے نہیں ہو رہے تھے۔ ہر دن عمران سے باتیں کرنے کی تگ و دو میں گزرنے لگا۔ وہ اللہ کی یاد میں کمی آ گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کم ہوتا چلا گیا اور دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ ایک رات زینب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور عمران سے فون پر بات کر رہی تھی جب اچانک اس کے دل میں ایک شدید احساس آیا۔ اس کے دل میں ایک خوف سا جگا کہ یہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے خود کو اپنے آپ سے سوال کیا، کیا یہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے؟ کیا دنیا کی محبت اور اس کی لذتیں میری عبادت کو ضائع کر دیں گی؟ زینب کا دل بہت پریشان تھا اور اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اس نے فوراً فون بند کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اس کے دل میں گہرائی سے پچھتاوا تھا اور اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری رضا کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں غرق ہونے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد زینب نے اپنی عبادات کو دوبارہ درست کرنا شروع کیا۔ وہ روزے رکھتی، نمازیں پڑھتی اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اس کی عبادات میں کمی کرتی تھی۔ چند مہینوں بعد زینب کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کی تدفین ہوئی اور قبر میں دفن کیا گیا تو اس کے جسم کی حالت بہت عجیب تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ قبر کی مٹی زینب کے جسم پر سختی سے چمٹ گئی اور اس کے جسم سے عذاب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قبر کے عذاب کا منظر اتنا خوفناک تھا کہ گاؤں کے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی قبر میں ایسا عذاب کیوں آیا؟ اس کا جواب اس کے اعمال میں چھپا تھا۔ زینب کی عبادات میں جو کمی آئی تھی وہ اللہ کی رضا کو ترک کرنے کی وجہ سے تھی۔ دنیا کی محبت اور کسی انسان کے ساتھ بیجا تعلقات نے اس کی عبادات کو ضائع کر دیا تھا۔ اللہ کے راستے میں اس کی غفلت اور دنیا کی محبت نے اسے مقام تک پہنچایا جس کا نتیجہ اس کی قبر کے عذاب کی صورت میں نکلا۔ زینب کی کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا اور عبادات میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی محبت اور فانی تعلقات کبھی بھی اللہ کی عبادات سے آگے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی عبادات کو خلوص اور محبت سے نہیں کرتے تو ہمیں اس کا جواب آخرت میں دینا پڑے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور عبادات میں خلوص رکھنا ہی انسان کا حقیقی مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبتوں میں غرق ہونے کی بجائے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے دل کو ڈبو کر ہم کو اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
امید کرتی ہوں اس سے آپ کو کہیں سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید اسلامی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔